جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو اس نے فرشتوں کو مخاطب کیا۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا ایسی مخلوق بنائی جائے گی جو زمین میں فساد کرے گی؟ مگر اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، ان میں روح پھونکی اور انہیں وہ علم عطا کیا جو کسی اور مخلوق کو نہ دیا گیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم کی تعمیل کی سوائے ایک کے، ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو آگ سے پیدا شدہ اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا ہوا قرار دے کر سجدے سے انکار کر دیا۔ یہی تکبر اس کی ہلاکت کا آغاز تھا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کو جنت میں جگہ دی۔ وہاں ہر نعمت ان کے لیے حلال تھی، ہر آسائش میسر تھی سوائے ایک درخت کے۔ اللہ کا حکم واضح تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ حکم دراصل ایک آزمائش تھا، اطاعت کی، اعتماد کی اور بندگی کی آزمائش۔ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا۔ اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، اللہ کے حکم پر شک پیدا کرنے کی کوشش کی اور ہمیشہ کی زندگی کا جھوٹا وعدہ کیا۔ سورۃ الاعراف آیت 20۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے اس درخت سے کھا لیا۔ فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، ان پر ندامت طاری ہو گئی۔ وہ بھاگے نہیں، انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ان کے لبوں پر وہ دعا آئی جو آج تک توبہ کی اصل بنیاد ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ پہلا سبق تھا کہ گناہ انسان سے ہو سکتا ہے، مگر تکبر شیطان کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ قبول فرما لی، مگر آزمائش کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ انہیں زمین پر اتارا گیا ایک محدود مدت کے لیے، جہاں ہدایت بھی ہوگی اور آزمائش بھی۔ یہاں سے انسان کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے، ہدایت اور گمراہی کے درمیان، اطاعت اور خواہش کے درمیان، جنت کی امید اور دنیا کی آزمائش کے درمیان۔ آدم صرف پہلے انسان نہیں تھے، وہ پہلے تائب بھی تھے، پہلے نبی بھی، اور انسانیت کے لیے پہلا نمونہ بھی کہ اللہ کی طرف پلٹنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ انسان کامل ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ انسان توبہ کے ذریعے بلند ہو سکتا ہے۔